اب پیر حق خطیب سرکار کا دعویٰ ہے اور ان کے ماننے والے ان کو ولی سے اور بہت پہنچی ہوئی سرکار سے تعبیر کرتے ہیں. اس کے ثبوت کے طور پہ وہ منہ سے کیلیں نکالنا، زنجیریں اور آنکھوں سے کیلیں اور اس طرح کے بلٹس وغیرہ نکالنا، یہ وہ اپنی پہچان شو کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں لہٰذا ہم اللہ کے ولی ہیں. اس پہ آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں کہ ان کا یہ عمل کس طرح ہے اور اسلام کے مطابق، اور وہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے تعبیر کرتے ہیں اور پھر وہ ختم نبوت کا نام بھی لیتے ہیں، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت بھی کہتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان کو ہم کس طرح عوام کے سامنے ان کی حقیقت کو رکھیں، یا عوام کس نظر سے ان کو دیکھیں؟ دیکھیں، حق خطیب کا جو معاملہ ہے، ہمیں تو پہلے ہی یہ بڑا مشکوک معاملہ لگ رہا تھا ایک عرصہ سے، لیکن ظاہر بات ہر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ معاشرے میں ہر بندے کا تعاقب کرے اور دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے. لیکن جتنی خبریں تھیں، ایک صاحب علم بندہ ان خبروں کی بنیاد پر ایسے شخص کو ولی نہیں مان سکتا. یہ تو ہماری سیدھی سادی بات ہے. مجھ سے وہ صحافی زین آسی نے بھرپور اس پر سوالات کی، اس کو بھی میں نے کلیئر کیا تھا کہ ہماری جو اہل تصوف کی روایات ہیں، ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے اولیاء کرام کی ایک فہرست ہے بہت بڑی، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر کوچے میں اللہ کے ولیوں کی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے. لیکن ہم نے آج تک کوئی ایسا ولی ہماری معلومات میں نہیں ہے کہ جو کیلیں نکال کر اپنی ولایت کو ثابت کر رہا ہو، جو اس طرح کی کرتب دکھا کر اس کے ماننے والے کلیم کر رہے ہو کہ یہ دیکھیں جی ہمارے پیر صاحب نے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا نکال کر دکھا دی. ایسا جو ہے ہمارے اہل تصوف کی روایات میں پہلے کبھی نہیں ملا. باقی یہ چیزیں آ جانا یہ محض ایک ٹرک ہے. یہ اس طرح کے کارنامے بڑی لوگ کرتے رہے، یورپ کے لوگ بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، غیر مسلم کی بہت بڑی ایک تعداد ہے جو اس طرح کے کارنامے کر کے دنیا کو متاثر کرنا جانتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جسٹ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، یہ ایک ٹرک ہے بس. اس سے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہم نے شروع دن سے اپنا موقع پیش کیا کہ ہم ان باتوں کی بنیاد پر کسی کو ولی نہیں مان سکتے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ ہے کہ تسخیری قوتوں کے ذریعے ہمارے اولیاء کرام نے لکھا کہ کوئی بندہ آگ پر بھی چل لیتا ہے، پانی پر بھی چل لیتا ہے، ہواؤں میں اڑ جاتا ہے بغیر کسی سبب کے. یہ تو پھر بھی ایک اسباب ہے نا کہ وہ ایک ٹرک تھا کہ کس طرح چین داخل کی پھر اس کو نکال لیا. یہ تو پورے ایک باقاعدہ پورے مٹیریل تھا جس کے ذریعے کچھ کیا گیا. بغیر مٹیریل کے پھر بھی کوئی بندہ اس طرح کے کارنامے دکھا دیتا ہے اور اس کا کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، تو ہمارے اولیاء تو صدیوں سے کہتے رہے کہ اسے بھی نہیں ولی ماننا. تو وہ جو یہ سب ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے، وہ اس کی بیس پیچھے کیا چیز ہوگی؟ جی وہ تسخیری قوتیں ہوتی ہیں، جادو کی قوتیں ہوتی ہیں. یہ کوئی بندہ بھی اس طرح کی چیزیں حاصل کر لیتا ہے. یہ تصوف کے اصطلاحات میں جائیں تو یہ لطیفہ نفس سے عالم ناسوت تک جو رسائی حاصل ہوتی ہے، اس میں یہ چیزیں بندہ مسخر کر لیتا ہے جنات کے ذریعے سے اور دیگر قوتوں کے ذریعے سے. یعنی کہ اسلام اور اس تصوف کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ تصوف بالکل اس سے الگ تھلگ چیز ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے تصوف ان لوگوں کے روپ میں دیکھ لیا